حسن صاحب جس طرح سے سعد صاحب اور عدیل صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو جو اشرافیہ کو جو ہے وہ مراد ختم ہوں گی یا پھر فوٹو سیشن اور انٹرویوز کی حد تک یہ باتیں رہ جائیں گی؟ میں تو یہ سمجھنے سے بالاتر ہوں کہ عدیل برائے صاحب اقتدار کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں تو وہ کس طرح کہہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے کمال کے پروجیکٹ ہیں، ان سیاستدانوں کے پاس بہت زبردست جو ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ کی تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ مطلب کہ ایک چٹکی میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس چٹکی میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا پرائم منسٹر آف پاکستان نے حلف لینے کے بعد پہلی تقریر میں 65 ارب روپے اشرافیہ کو دینے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ایک چٹکی میں ان غریبوں کا بھی کچھ کر دوں۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے 400 ارب روپے گردشی قرضوں والے، وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے، نوازا گیا تھا اس وقت۔ اور آج پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، شہباز شریف صاحب تقریر کی، ایک طرف یہ باتیں کرتے، مختلف حلقوں میں شہباز شریف صاحب بھی باتیں کرتے کہ شاید وہ وزارت خزانہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ایک حلقے میں تو انہوں نے یہ بھی بات کی ہے جو میرے تک پہنچی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وزارت داخلہ کے معاملات بھی شاید ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہ حکومت میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، چلنا بھی چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے خدشات بھی ہیں۔ تو جب آپ نے 65 ارب روپے جاری کروا دیے اشرافیہ کو ریفنڈ کے، اور ٹھیک چند سیکنڈوں میں منٹوں میں جو جاری ہو گئے، تو غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ 4000 ارب، یہ میں نہیں بتا رہا، 2021 کی یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے 4000 ارب سے زائد جو ہے وہ اشرافیہ کو سبسڈی دی جاتی ہے، ایگزیمپشنز ملتی ہیں، ان کو مراد ملتی ہیں۔ اور یہ کون دیتا ہے؟ یہی سیاستدان دیتے ہیں، یہی سیاستدان ہے جو آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، آج اقتدار کی حوث میں اوپر آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر غریبوں کا نہیں سوچتے۔ 65 ارب روپے پہلا اعلان انہوں نے کیا، اور آج عدیل برائے صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس کمال کے پروجیکٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شروع سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے پہلے سے ہی کہ یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ جب آغاز ہی آپ نے شرافیہ کے لیے نوازنے سے کیا، نہیں کہا کہ کمال کے پروجیکٹ، تو جب آغاز ہی انہوں نے شرافیہ کو نوازنے سے کیا تو اختتام کس تک پہنچے گا؟ آپ اس تک تو دیکھیں، آپ یہ بھول جائیں۔ اور وہ باتیں کر رہے ہیں کل پرسوں کی، میں سن رہا ہوں، کان پک گئی یہ باتیں سن کے کہ انہوں نے مراد لینے سے انکار کر دیا، کیبنٹ میں فیصلہ ہو گیا۔ اور بھئی خدا کا خوف کریں، ساری کیبنٹ کے پاس سوائے 2 وزراء کے سب کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں، سب کے پاس پروٹوکول ہیں، سب کے پاس ایلیٹ کے کمانڈوز اور پولیس کی نفری ان کے ساتھ وزراء کے ساتھ چلتی ہے۔ اور یہاں تک بات چھوڑے، معاون خصوصی جنہوں نے بننا ہے انہوں نے ایڈوانس میں لے رکھی ہے، ان کی طرف کوئی بات نہیں کرتے۔ ابھی تو وہ ہیلی کاپٹر والی بات بھی چل رہی تھی، ہیلی کاپٹر والی بات بھی چل رہی تھی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے لیے باقاعدہ پنجاب پولیس نے لیٹر لکھ دیا کہ ایلیٹ کے کمانڈوز تعینات کیے جائیں گے۔ یہ وہی تو باتیں، پروٹوکول، عیاشیاں، سرکاری خزانے کی مبینہ لوٹ مار، یہ جو کہانیاں ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں، کیا یہ آج کے یہ ان نعروں سے، یا ایک دو جو وہ کوئی اگر فار ایگزامپل 1 پیجر آ جائے کہ جناب ہم بہت زبردست پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اور ہم اس پر چلے جائیں، تو کیا عملی طور پہ یہ پروجیکٹ ختم ہو جائیں گے؟ عملی طور پر غریب کے حالات، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟